کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں گاڑیاں سب سے مہنگی ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مہنگی گاڑیاں پاکستان میں بکتی ہیں؟ اور ہم اگر انڈیا کے ساتھ حالات کو بہتر کر دیں تو ہم انڈیا سے گاڑیاں کیوں نہیں خرید سکتے؟ اور ایسی کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں گاڑیاں نہیں بنتی؟ چلیں اس سٹوری کو جانتے ہیں۔ آزادی کے بعد دونوں ہی ملکوں میں کار مینوفیکچرنگ نہ کے برابر ہوا کرتی تھی اور بہت لمبے عرصے تک سب کچھ ایسا ہی چلتا رہا، لیکن 1980 میں پاکستان اور انڈیا میں جزوی طور پر لبرلائزیشن سٹارٹ ہوئی، یعنی کہ باہر کی کمپنی بھی اب جوائنٹ وینچر بنا سکتی تھی اور ساتھ ہی اپنا سامان بھی بیچ سکتی تھی۔ اور 1983 میں پاک سوزوکی نے اپنا مینوفیکچرنگ سٹارٹ کر دی تھی پاکستان میں، اور اس سے لانچ ہوئی تھی سوزوکی میران۔ یہ وہ گاڑی تھی جسے انڈیا میں ماروتی 800 بولا جاتا تھا۔ 1983 میں پاکستان میں اسمبلی سٹارٹ ہو چکی تھی اور سب سے پہلے گاڑی جو سٹارٹ ہوئی تھی وہ سوزوکی میران تھی، جسے انڈیا میں ماروتی 800 بولا جاتا تھا۔ انڈیا میں بھی ماروتی 800 کا ایڈونچر ثابت ہوا، لیکن اس سے پہلے وہ امپورٹڈ گاڑیاں بیچ رہے تھے۔ لیکن سوزوکی میران کے علاوہ 4 اور کمپنیاں بھی تھیں جو پاکستان میں انٹر ہوئی تھیں، اور اس کے ساتھ وہی 4 کمپنیاں انڈیا میں بھی انٹر ہوئی تھیں۔ ان 4 کمپنیوں میں سب سے پہلے سوزوکی، ہونڈا، نیسان اور ٹوئوٹا تھی۔ انڈیا اور پاکستان میں جوائنٹ وینچر کی شروعات ایک ساتھ ہوئی تھی، مگر انڈیا کے پاس انڈیجنائزیشن بنانے کا پلان تھا جو ہمارے ملک پاکستان میں مسنگ تھا۔ چلیں آپ کو آسان ورڈز میں سمجھاتے ہیں کہ انڈیجنائزیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ انڈیا کی منسٹری آف انڈسٹری نے انیشیٹو لیا۔ اس میں کہا گیا کہ آپ انڈیا کے اندر اسمبلنگ کر سکتے ہیں، مگر ایک شرط رکھی گئی کہ آپ کو 3 سال کے اندر 50% انڈیجنائزیشن کرنی ہوگی اور 5 سال کے اندر 70%۔ اس کے علاوہ مینوفیکچرنگ کو بڑھانے کے لیے امپورٹ پر ٹیکس بھی کم کیے گئے، آٹو ٹیرف ٹیکس بھی کم کیے گئے، جیسے کہ 1991 میں یہ تھے 150%، 92 میں ہوئے 110%، 93 میں ہوئے 85%، اس کے اگلے سال ہوئے 65%، پھر 95 میں یہ 50% کم ہو گئے۔ جو گاڑیاں انڈیا میں بن رہی تھیں اور جو پارٹس باہر سے وہ منگوا رہے تھے ان پہ 50% انہوں نے ٹیکس ٹیرف کم کر دیا گیا تھا۔ اب ان پالیسی سے ایک بات تو سمجھ آتی ہے، اس ٹائم انڈیا کا پورا فوکس مینوفیکچرنگ لوکلائزیشن کرنے کا تھا، تاکہ بھارت کے اندر اپنا مینوفیکچر پلانٹ ہو سکے، جابس کریٹ ہو سکیں اور انڈیا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں مضبوط ہو سکے۔ اس ٹائم پاکستان میں کیا ہو رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ پاکستان میں اس ٹائم ایسی کوئی پالیسی نہیں بنائی گئی تھی کہ فیکٹریز کو لوکلائزیشن کیا جائے، اور نہ ہی وہ R&D پہ کام کر رہے تھے۔ پاکستان میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کام کرنے کے لیے اندھا پیسہ لگتا ہے، جو کہ ہمارے ملک پاکستان میں نہیں تھا اس ٹائم، اور اتنا پیسہ پاکستان خود جمع کرے یہ اس میں کافی ٹائم لگتا ہے۔ تو اسی میں وہ کام آتا ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، جہاں فورن انویسٹر آپ کی گروتھ کو دیکھ کے آپ کو پیسہ دیتے ہیں۔ اور ہاں، انڈیا میں 2000 میں FDI کا کرو اوپر جا رہا تھا، یعنی کہ انڈیا کو زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ مل رہی تھی، کیونکہ ان کے اندر پوٹینشل تھا کام کرنے کا۔ وہاں ہی ہمارے ملک پاکستان کے لیے زیادہ سے زیادہ مشکلات بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ منی لانڈرنگ کے ساتھ ساتھ چیزوں کو گروی رکھنا شروع کر دیا گیا تھا، کیونکہ کوئی بھی سٹیبل گورنمنٹ نہیں رہ رہی تھی اس معاملات کو دیکھ سکے۔ وہاں ہی 2008، 2012 اور 2018 میں پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا، جس نے نہ صرف اکنامی بلکہ FDI کی کرو کو بھی نیچے کر دیا گیا تھا۔ اب پاکستان انڈیا کی طرح ہوم گراؤنڈ انڈسٹری تو نہیں بنا رہا تھا، لیکن جو اس ٹائم کی جو پالیسیز تھیں پاکستان کی، وہ پروڈکشن کے لیے تو اچھی لگ رہی تھیں، لیکن وہاں پہ ان تینوں کمپنیوں نے مونوپلی کریٹ ہو گئی تھی۔ فورن ٹریڈز پہ زیادہ ٹیکس ہونے کی وجہ سے کمپنیاں برداشت نہیں کر سکی تھیں، اور اس وجہ سے 3 ہی جاپانیز کمپنی بچ گئی تھیں، جو ہونڈا، ٹوئوٹا اور سوزوکی، جنہوں نے پاکستان کے اندر پوری کی پوری مونوپلی اختیار کر لی تھی۔ اور مونوپلی کتنی زیادہ تکڑی ہے، آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے ہی لگا لیں کتنی زیادہ تکڑی تھی کہ جو 2018 میں ٹوئوٹا کا شیئر جو تھا وہ 35% تھا، اور ہونڈا کا 25% تھا، اور سوزوکی کا 28% تھا۔
لیکن حد اس قدر بڑھ چکی تھی کہ ان تینوں کمپنیوں کے پاس 2019 میں 100% شیئر ہو چکا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں سب سے مہنگی گاڑیاں ہونے کے باوجود بھی ان میں فیوچر کیوں اتنے کم آتے ہیں؟ کیونکہ یہ تینوں کمپنیاں آپس میں ساٹھ گاٹھ کر کے بس کیا ان کو اور کچھ فیچر دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اب پاکستان میں اس طرح ہو رہا ہے کہ فارن سے پارٹس منگائے جاتے ہیں جو یہاں پہ سنبھل کر کے گاڑیوں کو بیچا جاتا ہے. یہ اگزامپل اس طرح ہی ہے کہ ایک چھوٹے بچے کو آپ کھلونا بنانے کے لیے کچھ بلاکس ہوتے ہیں وہ دے دیں اور وہ بلاکس بنا کر آپ کو ایک کھلونا بنا کے تیار کر کے دیتے ہیں. تو اسی طرح ہمیں بھی فارن سے امپورٹ کیے گئے پارٹس کو یہاں پر سنبھل کر کے ہمیں وہ ٹین ڈبہ دیا جاتا ہے. اور اسی میں فیوچر بھی بہت کم ہوتے ہیں انڈیا کے مقابلے میں. جو ان کی گاڑیاں ہیں ان میں سب سے زیادہ سے زیادہ فیچر ہوتے ہیں اور ان کی ریٹس بھی کم ہیں اور ہم زیادہ پیسے دے کے بھی کم فیچر والی گاڑیاں لیتے ہیں. کیونکہ اب یہ ایک بات تو کلیئر ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ پاکستان نے اس ٹائم بہت زیادہ لیٹ کر دیا ہے. اس کی اگزامپل آپ انڈیا سے لے سکتے ہیں. انڈیا کے اندر 5 بڑے مینوفیکچر ہیں جس میں کہ سزوکی، ٹاٹا، ہنڈائی، انڈور، اور ان سب فیکٹریوں میں 70+ بڑے پلانٹس ہیں جن میں کار، کمرشل وہیکلز، جس میں 2 ویلرز اور 3 ویلرز گراؤنڈ بنائے جاتے ہیں. لیکن ہمارے ملک پاکستان میں بس 3 بڑی کمپنیاں ہیں جو صرف سنبھل کرتی ہیں، سامان باہر سے منگواتی ہیں. ڈالر جتنا مہنگا ہوتا ہے وہ گاڑی اتنی مہنگی کر کے بیچتے ہیں، کیونکہ سامان سارا امپورٹ ہوتا ہے اور امپورٹ کے اوپر انہوں نے 100% ٹیکس لگایا ہوا ہے. اب گاڑیوں کی قیمتیں 70% اپ ہو چکی ہیں، لیکن آخر میں ان کا حل کیا؟ کیوں ہم باہر سے گاڑی منگوا کر یہاں پاکستان میں نہیں چلا سکتے؟ مطلب کیوں نہیں ہم گاڑی امپورٹ کر سکتے؟ اس کی وجہ بھی ہماری ناقص پالیسی ہے. جو گورنمنٹ نے امپورٹ پہ اتنا زیادہ ٹیکس لگا دیا ہے کہ ہم اپنی پاکستان میں بنائی گئی گاڑی کو خریدیں. تو اب بھارت کی گاڑیاں ٹیکنالوجی کے حساب سے بھی ایڈوانس ہیں اور ہماری گاڑیاں جو پاکستان میں بنتی ہیں وہ بالکل 0/0 ہیں. اس لیے گورنمنٹ کو تو ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے سوائے باتوں. امید کرتا ہوں کہ اچھی طریقے سے آپ کو یہ میں ویڈیو سمجھائی ہوگی اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، ہمارے ساتھ جڑے رہے گا. اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کیجیے گا. اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو اسے فالو لازمی کیجیے گا. اور ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.